بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها
عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله العلي العظيم.
محمد وآل محمد صلوات. آج کے دن کی مناسبت سے ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کے امام بارہویں امام مہدی برحق کے حضور اور تمام مومنین و مومنات کے حضور. تو ایک چھوٹا سا کلام میں بی بی پاک کی حوالے سے ہے اور پھر انشاءاللہ دعوت دوں گا اپنے مہمان جو ہمارے ہیں. ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، 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 کہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ. ارے جو ردا تیری ہے فاطمہ، جو ردا تیری ہے فاطمہ، خون سے بھری ہے فاطمہ، خون سے بھری ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ. ارے پسلیوں سے رس رہا ہے خون، پسلیوں سے رس رہا ہے خون، سانس لے رہی ہے فاطمہ، سانس لے رہی ہے فاطمہ، اور چھپ کے دیکھتے ہیں مرتضیٰ، چھپ کے دیکھتے ہیں مرتضیٰ، چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ، چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ. ارے فاطمہ کو کھا گئی ہے یہ بات، فاطمہ کو کھا گئی ہے یہ بات، جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ، جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ. ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں، ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں، ارے دختر نبی ہے فاطمہ، دختر نبی ہے فاطمہ، تو بڑی
دکھی ہے فاطمہ گر گئے ہیں منہ کے بل علی گر گئے ہیں منہ کے بل علی آج چل بسی ہے فاطمہ آج چل بسی ہے فاطمہ ارے نیند سے حسین اٹھ گئے نیند سے حسنین اٹھ گئے یاد آ رہی ہے فاطمہ یاد آ رہی ہے فاطمہ اور ستم ظریف دیکھیے کہ قاتلوں کے نام بھی نہ لوں قاتلوں کے نام بھی نہ لوں کیسی بے بسی ہے فاطمہ کیسی بے بسی ہے فاطمہ ارے میر بس غدیر کے لیے میر بس غدیر کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ آگ پر چلی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ درود بھیجے محمد وآل محمد اس سے ذرا بہتر درود بھیجے دشمنان اہل بیت پہ لعنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت اور اس کے ساتھ میں اپنے اگلے مہمان قبلہ جناب زیدی صاحب کیسے زیدی صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ زیبی ممبر ہو کے چند اشعار جو ہے مدح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بیان فرمائیں ان کے استقبال لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد رائے خوشنودی معصومہ کونین فاطمہ زہرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد رائے خوشنودی ابا عبداللہ الحسین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد رائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ ان کے ہی دم سے دین کے روشن اصول ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ شان میں ان کی منقبت میں ان کے ہی دم سے دین کے روشن اصول ہیں اور واحد نبی کی بس یہی دختر بطول ہیں ان کے ہی دم سے دین کے روشن اصول ہیں واحد نبی کی بس یہی دختر بطول ہیں اور ابناءنا انہی کے ہی بیٹے ہیں دہر میں ابناءنا انہی کے ہی بیٹے ہیں دہر میں شوہر انہی کے ہیں کہ جو نفس رسول ہیں شوہر انہی کے ہیں نفس رسول ہیں اور ایک منفرد یہ حق و صداقت کا پھول ہیں ایک منفرد یہ حق و صداقت کا پھول ہیں تارے فلک کے ان کے ہی قدموں کی دھول ہیں اور بابا نبی ہیں اور ہیں شوہر ولی حق بیٹے امام ان کے ہیں یہ خود بطول ہیں صلوات پڑھیے بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد
منقبت میں چند اشعار کے تجھ سے ہے اس جہان میں ایمان فاطمہ، واہ واہ، تجھ سے ہے اس جہان میں ایمان فاطمہ، دین خدا پہ ہے تیرا احسان فاطمہ، تجھ سے ہے اس جہان میں ایمان فاطمہ، دین خدا پہ ہے تیرا احسان فاطمہ، لیتا ہے تجھ سے آج بھی پاکیزگی کا درس، لیتا ہے تجھ سے آج بھی پاکیزگی کا درس، احسان مند ہے تیرا انسان فاطمہ، لیتا ہے تجھ سے آج بھی پاکیزگی کا درس، انسان شرط ہے جب احسان مند ہے تیرا انسان فاطمہ، اور جتنے ہیں دین شان ہے ان کی خدا کا دین، جتنے ہیں دین شان ہے ان کی خدا کا دین، اور تو خدا کے دین کی ہے شان فاطمہ، جتنے ہیں دین شان ہے ان کی خدا کا دین، اور تو خدا کے دین کی ہے شان فاطمہ، اور تیرے بغیر زندہ رہے کس طرح کہ تو، تیرے بغیر زندہ رہے کس طرح کہ تو، اسلام کے وجود میں ہے جان فاطمہ، اسلام کے وجود میں ہے جان فاطمہ، اور تفسیر کل ہے ذات تیری سر سے تا بپا، قرآن کی تفسیر کل ہے ذات تیری سر سے تا بپا، سیرت تیری ہے ہو بہو قرآن فاطمہ، سیرت تیری ہے ہو بہو قرآن فاطمہ، اور شان نزول آیا تطہیر گھر تیرا، شان نزول آیا تطہیر گھر تیرا، یعنی تو انما کی ہے برہان فاطمہ، یعنی تو انما کی ہے برہان فاطمہ، جو بھی کھلا چمن میں تیرے منفرد تھا پھول، جو بھی کھلا چمن میں تیرے منفرد تھا پھول، تو ہے جہان حق کا گلستان فاطمہ، تو ہے جہان حق کا گلستان فاطمہ، اور بخشش نہ ہوگی تیری شفاعت اگر نہ ہو، بخشش نہ ہوگی تیری شفاعت اگر نہ ہو، مومن وہ ہے یہ جس کا ہے ایمان فاطمہ، اور تو کل بھی افتخار تھی دین رسول کی، تو کل بھی افتخار تھی دین رسول تھی کی، اسلام کی ہے آج بھی تو شان فاطمہ، جھکتی ہے تیرے آگے جبیں آسمان کی، جھکتی ہے تیرے آگے جبیں آسمان کی، ہیں سب ملائکہ تیرے دربان فاطمہ، ہیں سب ملائکہ تیرے دربان فاطمہ، وہ کون ہے کہ تیری طرح پوری نسل کو، وہ کون ہے کہ تیری طرح پوری نسل کو جس نے کیا ہو دین پہ قربان فاطمہ، وہ کون ہے کہ تیری طرح پوری نسل کو جس نے کیا ہو دین پہ قربان فاطمہ، اور بچے تیرے یہ کر گئے طے روز حشر تک، بچے تیرے یہ کر گئے طے روز حشر تک، اسلام کی ہے تو ہی نگہبان فاطمہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بچے تیرے یہ کر گئے طے روز حشر تک، بچے تیرے یہ کر گئے طے روز حشر تک، اسلام کی ہے تو ہی نگہبان فاطمہ، اور قیصر کو بھی ملے تیرے در سے دعائے خیر، قیصر کو بھی ہم سب کو تیرے در سے دعائے خیر، وہ بھی ہے ایک تیرا ثنا خان فاطمہ، تجھ سے ہے اس جہان میں ایمان فاطمہ، دین خدا پہ ہے تیرا احسان، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب شاعر اہل بیت قبلہ جناب قیصر زیدی صاحب نے اپنے مدح بیان کی بی بی فاطمہ کے حضور۔ اس کے ساتھ میں دعوت دوں گا اپنے بھائی جناب سے وجیل حسن نقوی صاحب کو کہ وہ آ کے آج کا کلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے حوالے سے پیش کریں۔ ایک مرتبہ ان کی استقبال کے لیے بلند تر صلوات۔
محمد وآل محمد صلوات منقبت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیشی خدمت ہے اور اس کے بعد ایک مسیح بی بی کی شان ہے. ایک بار پھر دل بھی جو محمد وآل محمد اجازت ہے. ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے, بڑی توجہ کے ساتھ, ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے, ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے, ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے, فاطمہ اور خدا کا پتہ ایک ہے. فاطمہ 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 سورہ قدر کا ترجمہ ایک ہے, سورہ قدر کا ایسے سنتے جائیں گے تو شیر کے اوپر شیر پڑھتا جاؤں گا. فاطمہ اور علی کا ستارہ ملا, بڑی توجہ, فاطمہ اور علی کا ستارہ ملا, دونوں معصوم کا زائجہ ایک ہے, دونوں معصوم کا زائجہ ایک ہے. آئی آواز جب استخارہ کیا, آئی آواز جب استخارہ کیا, فاطمہ اور خدا کی رضا ایک ہے, فاطمہ اور خدا کی رضا ایک ہے. اور اگلے شعر کو بول. مریم و آسیہ ہاجرہ محترم, مریم و آسیہ ہاجرہ محترم, پر محمد تیری فاطمہ ایک ہے, پر محمد تیری محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد, پر محمد تیری فاطمہ ایک ہے. کم نجف سامرا مشہد و کاظم, کم نجف سامرا مشہد و کاظم, جنتیں ہیں بہت کربلا ایک ہے, جنتیں ہیں بہت کربلا ایک ہے. نظر مولا ہمیں
جگہ پر ملی نظر مولا ہمیں، ہر جگہ پر ملی ہے حرم مختلف، ذائقہ ایک ہے حرم مختلف، ذائقہ ایک ہے۔ اگلا شعر افسا ملائیوں کے لیے۔ اتنی جنگیں ہوئی کفر سے دین کی، بڑی توجہ، اتنی جنگیں ہوئی کفر سے دین کی، لاپتہ ہے بہت لاپتہ ایک ہے، لاپتہ ہے بہت، اتنی جنگیں ہوئی کفر سے دین کی، اتنی جنگیں ہوئی کفر سے دین کی، لاپتہ ہے بہت اتنی جنگیں ہوئی کفر سے دین کی، لاپتہ ہے بہت لاپتہ ایک ہے، لاپتہ ہے بہت، اتنی جنگیں ہوئی کفر سے دین کی، اتنی جنگیں ہوئی کفر سے دین کی، لاپتہ ہے بہت لاپتہ ایک ہے، لاپتہ ہے بہت لاپتہ ایک ہے۔ اور اس کلام کا آخری شعر۔ فاطمہ کے عدو پر تبلا کرو، فاطمہ کے عدو پر تبلا کرو، یہ میری قوم کا فیصلہ ایک ہے، یہ میری قوم کا فاطمہ کے عدو پر تبرہ کرو، یہ میری قوم کا فیصلہ ایک ہے کبریاء، فاطمہ ایک ہے۔ محمد والے محمد کی ذات بسم اللہ عطا ہو گئی۔ ابھی ہاشم بھائی نے کہہ دیا ہے، شروع کریں جب لائیں گے تو انشاءاللہ۔ کلام آپ کے سامنے ایک نعت پیش خدمت ہے، اس کی تیاری میں نے نہیں کی ہے، لیکن چلیں انشاءاللہ یہیں اس کو پریکٹس کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا راز ساتھ تو اچھا ہو جائے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجیے محمد والے محمد کے ساتھ۔ سب اجازت ہے شام بھائی، آپ کی نظر۔ خدائے لم یزل سے لم یزل پر بات جاری ہے، بڑی مشکل سی شاعری ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ اس کو ساتھ چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ خدائے لم
یزل سے لم یزل پر بات جاری ہے خدائے لم یزل سے لم یزل پر بات جاری ہے یقیناً حمد بھی ہوگی ابھی تو نعت جاری ہے یقیناً حمد بھی ہوگی ابھی تو نعت جاری ہے ارے سنو یہ نعت ہے اور نعت کا منبر غدیری ہے بڑی توجہ سنو یہ نعت ہے اور نعت کا منبر غدیری ہے یہاں دو بائیوں پہ گفتگو ایک ساتھ جاری ہے یہاں دو بھائیوں پہ گفتگو ایک ساتھ جاری ہے اور اس پورے کلام کا جو میرا پسندیدہ شعر ہے وہ آپ کے سامنے شب عاشور کا وہ منظر تھا جناب ہور کہ جس کیمپ میں تھے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ 10ویں کا جو دن ہوا تو وہ کون سے کیمپ میں امام حسین کے کیمپ میں تھے وہ آپ کے سامنے شاعر لکھنے جا رہے ہیں ارے رکو 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 اے کاتبین حر رکو اے کاتبین حر ابھی دوزخ نہیں لکھنا بڑی توجہ ارے رکو اے کاتبین حر ابھی دوزخ نہیں لکھنا یہ جنت جن کی ملکیت ہے ان سے بات جاری ہے رکو اے کاتبین حر ابھی دوزخ نہیں لکھنا یہ جنت جن کی ملکیت ہے ان سے بات جاری ہے خدائے لم یزل سے لم یزل پر بات جاری ہے بار محمد وآل محمد صلوات ہاشم بھائی یہ شعر آپ کی نظر کھڑے ہوتے سنتے سنتے جائیں ابھی جو ان کو سنائے رکو اے کاتبین حر رکو اے کاتبین حر ابھی دوزخ نہیں لکھنا یہ جنت جن کی ملکیت ہے ان سے بات جاری ہے خدائے لم یزل سے لم یزل پر بات جاری ہے درود جو محمد والے محمد صاحب تشریف لا چکے ہیں تو آپ کے ساتھ بس وہ آپ کی ذمت تمام ایک مرثیہ بی بی کی شان میں ہے آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی پردائے شب میں
बैयत उठाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। पसलियाँ तोड़ी ही गई कैसे ये बतलाऊंगी मैं, हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं। अरे हाथ पहलू से ना तुम मेरा हटाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। वो मुसीबत आपने अच्छा हुआ देखी नहीं, अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं। अरे ऐसे कुनफुज ने है मारा ताज़ियाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। कहती है ज़ैनब ये मुझसे देख कर चेहरा मेरा, आपके रुखसार पर ये नील है कैसा पड़ा। मैंने खाया है तमाचा मत बताना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। जब मेरी तलकीन पढ़ना याद कर लेना जरा, डर के गिरने से मेरा बाजू भी है टूटा हुआ। अरे मेरी शानों को जरा धीरे हिलाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। राय खुशनुदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा फिर हमेशा की तरह थोड़ी गुजारिश करूँगी थोड़ा आगे आ जाएँ ताकि मजलिस का बाकायदा माहौल बन सके। और इसके साथ गुजारिश करूँगा कि बिला जनाब शाहनवाज महदवी साहब से कि वो ज़ेब मेंबर हो के आज की मुनासबत के हवाले से आज जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान फरमाएँ। और आज का जो बयान है वो इंग्लिश और उर्दू में दोनों में इंशाअल्लाह किबला बयान फरमाएंगे।
ان کے استقبال کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی معصوم کون فاطمہ الزہرا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابا عبداللہ الحسین بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. بر دشمنان علی و بطول لعنت. رحم الله من قرأ. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل غامر ياتين من كل فخ عميق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. First of all, sincere condolences to all of you on this extremely sad occasion of the Shahadat of the daughter of the Holy Prophet Fatima Zahra salawatullahi wa salamuhu alayhi. And my sincere condolences specifically to the Sadat and the Shahadat of your grandmothers. Obviously, the top of the list when it comes to the Sadat, it has to be the Imam of our time, Hujjat ibn al-Hasan al-Askari. But before we can commence today's Majlis, as you heard, कि जो है वो पहला हिस्सा इंग्लिश में होगा और then the next part जो है वो इंशाल्लाह कुछ मारूज़ात उर्दू में और फिर मसाहब की मंजिल पर और फिर आपकी ज़हमत तमाम. A little few formalities, very important, may appear to be formalities, but for whom we are doing those formalities, this becomes extremely important, and that is to, first of all, remember our marhumeen in these moments of extreme reward. Secondly,
while we have remembered the marhumin, we also need to make sure that there are people currently who are in the Qaid Hayat, who are going through problems of health and sicknesses, and we should not forget them. And what better night than tonight? Tonight in terms of the commemoration of the Shahadat. And you will see as we proceed in the lecture, as we reach the Urdu section, as to the tawassul that is done with the Bibi, the impact that it has. So before we reach there, we again do the tawassul of the Bibi and turn to the Quran. And may I request you to recite 5 times and may you for all those people who are sick in every form of sickness, COVID, non-COVID, in hospitals, not in hospitals. Those who are in hospitals, we keep in our minds that may Allah grant them an expedited recovery, so they return back to their families who may be in absolute turmoil with their family members in the hospital. So 5 times in my Jibul. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. At the start of the Majlis, I had mentioned that these are certain formalities that we need to do, so that does not count as my time for Majlis. My Majlis starts at 8:10. And I was told that because it is the Shab of Shahadat, there is no limit, so I can go on for an hour, 10 minutes. This might not be the case, but I'm aware that I believe we've moved the Shahadat Munasabat to coincide with Friday, so as to be having a day, following day as a holiday for our kids. And so a few minutes here and there should not make a much of a difference, specifically when we're talking about the Shahzadi Du'alam, Shahzadi Kauna and Fatima Zahra Salawatullah. It becomes important in such occasions when we're talking about the personality of the likes of Hazrat Zahra. As I consider myself not at a that you don't know the amount of masa'ib and persecution that was meted out upon the Holy Lady. You don't know what to pick and what to leave out. And this is not something that is to be stated, because this is the inherent nature of Fatima Zahra. You know, one of the reasons that she's been named Fatima, إن فاطمة سميت فاطمة لأن الناس فطموا عن كنه معرفتها. Says the Imam, says the 6th Imam, you know why my grandmother was called and named Fatima? She was named Fatima because Fatima comes from the word Fatama. Fata and ma. Fata means to be incapable of, to be unable to. Incapable of what? Unable to do what? The 6th Imam says. She's been named Fatima لأن الناس فطموا عن كنه معرفتها. She's been named Fatima because people would be incapable of understanding and comprehending the lofty status of this lady. The profundity of this entity called Fatima. And that is why we have Imam Khomeini saying, Agar Fatima zan nabud nabi bud. Had she not been a woman, she would have been a prophet. It is our belief, and it is belief of Imam Khomeini as well, that even if she had been the prophet, she would have been the best of the prophets after the Holy Prophet. But
to understand a few aspects. I would like to take you on a journey, but before I take you, basically today's lecture is to answer two questions. One related to Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salamu alayhi. The second is with respect to the Imam of our time, Hujjat ibn al-Hasan al-Askari, ajjalallahu ta'ala farqahu. And I would like to explain an intricate link between Fatima and the Mahdi. But what those two questions are, one with Amir al-Mu'mineen, one with Imam Mahdi, I will explain once the discussion goes forward. But in order to explain, let me build up a little background, a little foundation, so that it becomes clear to where I want to take you. In Islam, we've got something that all of us know as the Khane Kaaba, the house of God. This Khane Kaaba is referred to as the Qibla of the Muslimin. Qibla of the Muslims, Qibla means something that is the focus of your attention. To whom, to what you turn to. And if you were to reflect upon the Kaaba, you would find that the Kaaba occupies a very fundamental place. It is mustahab that you recite the Quran facing the Kaaba, because facing the Kaaba and not facing the Kaaba has a difference in terms of the thawab that comes to you. You want to go to the washroom, make sure you don't face the Kaaba. You are about to die, you're in the state of ihtidar, it is wajib on those around you to face the Kaaba, your legs towards the Kaaba. When you die, you're supposed to have your right side facing the Kaaba. Meaning what? Meaning that a Muslim's entire life, the pivot, the fulcrum of a Muslim's life is the Kaaba. The Qibla of the Muslim. And this is not just, understand this, son. Sometimes we're very apologetic about our religion. People pick up from our religion and set up a standard for themselves, which then we copy. They pick up our standards, set up a standard for themselves, and we Muslims pick up their standards and boast that we are following the West, whereas we are in fact following our own culture. So let me give an example. Kaaba is the Qibla of the Muslimin. Entire hum and gham, Insan ka, Musalman ka, sarokar, from the time he's born till the time he dies, is with the Kaaba. The West has picked up the Kaaba and used it for its own benefits. But they will not pick up the entire structure of the Kaaba, because then it means that you're attesting to the veracity of Islam. We have Red Crescent, they have Red Cross. They don't have Red Crescent, because accepting a Red Crescent means accepting the truthfulness of Islam. So they'll say we'll have a Red Cross. Fair enough. Even this Kaaba that becomes the fundamental pivot of a Muslim's life, and they've realized how fundamental it is, they want to accept it, but they will not take the word Kaaba. They will take the city of Mecca. They say Mecca. We try to copy Mecca. Quran says, Islam says Mecca, not Mecca. But anyway, they take the Kaaba, we take the Kaaba as the fundamental. And they realize, because the Kaaba is so fundamental and it forms a symbolic representation of something that has to be the focus of your attention, they don't take the Kaaba, they take the city of Makkah. And anything that becomes the object of a person's desire, an origin or source or something very fundamental, they will use the word Mecca. So for example, when it comes to the cricket, Ashes going on, cricket is a law. The Mecca of cricket is what? The Lords. How does the word Mecca come? Who uses the word Mecca? Mecca is Makkah. But Makkah is because of the Khane Kaaba. We take Khane Kaaba, they say we can't take Kaaba, so we will take the city of Mecca. So whatever we want to say as the fundamental of something, we will say we will use it as a Mecca. The Muslims may say Kaaba, we can't take Kaaba, we will take the city. So cricket, Lords, be the object of one's desire. Something that is the object of one's covetousness. Something that is the object of one's attention and focus is called the Kaaba. Then there is something which is called the Tawaf. The circumambulation around the Kaaba. That is called the Tawaf. So that's what the Muslims do. We go for Hajj, we go for Umrah, we go to Khane Kaaba, we go to the Masjid al-Haram. You see that structure over there. And then people go around it. Meaning what?
Meaning this tawaf signifies that something that is the object of your attention, a focus of your desire, something that you covet, something that you respect, something that you have great esteem for, you go around that Kaaba, that becomes tawaf, correct? So you heard the meaning of Kaaba, object of one's attention and desire and covetousness. Tawaf is you go around something that is the object of your desire, that is fundamental to you, that is pivotal. Now let's understand. Everyone sitting in this place, whether it is a male or a female, everyone living in this universe, their entire lives focus and are based on these two things, Kaaba and Tawaf. Everybody's life is a Kaaba, has a Kaaba and a Tawaf. Every single individual that is alive in this world and reaches a state of understanding has a Kaaba. That means he or she identifies for himself or herself a Kaaba. Identifies for himself or herself a focus of their attention. Something that they desire, something that they covet, something that they consider very pivotal in their life. So they set that as the Kaaba. And their entire life is now revolving around that thing. I will explain with the examples. But understand, you, me, every single individual has a Kaaba. We make and identify a Kaaba for ourselves. And then throughout our lives, our entire life goes around revolving around that Kaaba. For some, that Kaaba may be wealth and riches, money. This becomes my Kaaba, and his entire life of 70 years and 80 years is revolving around how I can earn money and how much more I can earn money. Wow. At times, for some individuals, the Kaaba becomes the power and status, position in society. That I have decided, this individual decides is going to be my Kaaba. And his entire hum and gham is, how do I preserve my status and position? So for riches, you know how it happens. The rich people, they've got a business, they want to set up a business, that is the stuff that they do, revolves around the Kaaba. Means, what do I do day in and day out to maintain my position? It could be even within the community. Somebody having a position doesn't want to let go. How many times we've seen, I don't know anything about Sheffield. I come once in a year over here. This is probably the time to come. But we've seen in different communities and different jamaats, somebody holding on to position just doesn't want to let go. Baba, 30 years you've been handling the madrasa, let go. Somebody else needs to come with fresh ideas. But 30 years I've been here, I can't let go. It becomes his Kaaba, and his entire tawaf now, life revolves around this to maintain the position and power. For some people make knowledge and taqwa their Kaaba. And their entire life revolves around it. So in the first case examples, you'll have people like the Jeff Bezos and the Elon Musks who take wealth and then revolve their entire life around it. For the second category, you would have people like the politicians who set up their Kaaba as power and position, and their entire tawaf takes place around this. From the time they enter into this field, they are circumambulating their position and power to keep it. And then you have people like Ayatollah Sistani. Their Kaaba is taqwa. Their Kaaba is knowledge. 85 years of his life now he's around surrounding and he's going tawaf around the ilm and knowledge and taqwa. Having understood this, all of us have the same thing. But over here, 2 points I need to mention. So once we've understood what a Kaaba is and how the people do tawaf, we also have understood that every individual has set up a Kaaba. Now it's up to you and up to me what I set up as my Kaaba. Why? Because the rank of an individual is based on the rank of his Kaaba that he has identified for himself. If you identify wealth and riches of the world as your Kaaba and your tawaf is all around wealth and riches, that is going to be your level of rank. But if somebody like Ayatollah Sistani endeavors, or Ayatollah Khamenei endeavors, or Ayatollah Wahid al-Khurasani endeavors that my Kaaba is going to be taqwa and knowledge, his rank will be based on that. And you want to see the difference between the two?
The difference between somebody putting knowledge and taqwa as his Kaaba and his tawaf of his entire life going around it, as opposed to somebody who has wealth and riches as his Kaaba and his entire life moving around it. Take the example of As-Sayyid al-Sistani. Take the example of Mr. Jeff Bezos. Just giving an example. Because what did we say? The rank of an individual is based on the Kaaba that he sets up. And this frail man whom people did not even give an iota of an attention suddenly comes out and says, it is wajib on the Iraq. It is a recommendation for the Iraqis. It is my advisory to the Iraqis to step out of their houses and save the country. 500,000 people without wanting money steps out to volunteer to fight Daesh. The movement of Daesh is stopped. एक बूढ़ा आदमी जो है एक जुमला बयान करता है और 500,000 5 लाख अफराद जो है निकला. This is the power of an old man compared to the power of somebody like Jeff Bezos and Amazon. This man says, come out, 500,000 people without wanting money come out, putting their lives at risk to save Iraq. Because of what? Because one old man says, come out. Oh, with that Jeff Bezos, forget about people coming out to support him. All of us have heard the situation and the conditions at Amazon, the workplace. You have every day in any country that you see, you have the employees of Amazon standing up against Bezos. Work conditions not correct. We're going on strike. We want a pay rise. We want an improvement in working conditions. That is the difference between the Kaaba set by Jeff Bezos and the Kaaba set by Ayatollah Sistani. This is the rank that comes. So that's why I said, a person's rank is based on the Kaaba that he sets up. We need to understand and we need to realize what Kaaba we need to set up. Having understood this, there's another issue over here. So you understand, you follow me where we are going here. But also understand, while the importance of an individual is based on the Kaaba that he sets up and the tawaf that he does around his Kaaba, it is also important that a person must have a Kaaba of his in this life. In the absence of a Kaaba in this life for an individual, the life becomes meaningless. Each of us need to have a Kaaba. Each of us need to reflect what do we want as a Kaaba and set it up. In the absence of an individual having his own Kaaba around which he revolves his entire life, his life will become irrelevant. His life will become meaningless. You want me to give you an example? All of us have seen this. All of us. And this is a recommendation to you from a brother of yours, that if you have such individuals, guide them in your houses. Who am I referring to? We're talking about the importance of having a Kaaba so that we can do tawaf of our entire life around it. Look at our senior citizens at home. Old fathers, old mothers, old grandfathers, old grandmothers. Up to a certain time in life, they had a Kaaba. There's nothing to do tawaf around. When there is no Kaaba, there is no tawaf. When there is no tawaf, there is no meaning in life. The life becomes irrelevant. Then what happens? बस हमें wait, हम जब इंतजार करें खुदा की जो है मर्जी है तब हम चले जाएंगे. But what are you doing till now? And that command of God comes for you to go. It could be 5 years. It could be 10 years. Sit there with them and tell them. This pandemic has done something very important. It's not the time to see how God has been moving the world since the time Saddam fell. Sometimes we have an opportunity, हम बताएंगे आपसे कि किस तरह खुदा की साजिश जो है चलती है. मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन देखना है तो सद्दाम से लेके आज तक देखिए कोविड तक. कभी मौका मिला तो हम आपको बताएंगे कि how destination some other time. But what this pandemic has done is it has exploded the concept of Ziyarat Ashura. From the time the pandemic came into effect, one thing that people knew was important but were not a little nonchalant towards it was the importance of Ziyarat Ashura. COVID-19 comes and all of a sudden people become scared, frightened for their lives, and now Ziyarat Ashura comes. Every center now there is Ziyarat Ashura. Almost every house is reciting. The houses that even never heard about Ziyarat Ashura, the kids in their houses will talk about Ziyarat Ashura. But what do? I'm talking about relevance, huh?
the Kaaba to be established for individuals. What do we recite? The 7-minute Ziyarat Ashura with 1 time salam and 1 time salawat. And the salam. 1 time lanat and 1 time salam. 7 minutes, 6 minutes, 8 minutes. वो कहते हैं ना उंगली कटा के शहीदों में नाम डालने की बात है. 7 minutes, say all Ziyarat Ashura. Good. भागते भूत की लगोटी भली की बात है ना. Something is better than nothing. But you want to see the real kamal of Ziyarat Ashura? It is when you recite 100 times lan and 100 times salam. 1 hour. Oh, we have business, we cannot do it. Fair enough, nobody is asking you to do it. But sit with your parents and say, Baba Jan, you're old, you spend your time in front of television. Set up a Kaaba for yourself. Set up Ziyarat Ashura. The whole day you're just sitting, you don't know what to do. You want to become your life relevant. Start reciting Ziyarat Ashura 1 hour every day. And then the life becomes meaningful. Instead of wasting time on television, what is my life? I don't have any aim. You help, I help, set up the elders of a family, set up a Kaaba for them. So Baba, recite this. You're sitting and watching television, take out the tasbih and say, isn't that something that we can do? Of course we can do it. Help them set up a Kaaba for themselves, and then they will start revolving around it. Their life will have a meaning. Their life will have a relevance. Not only in this world, but according to that incident, Imam Hussein comes to the grave of those who recite regularly Ziyarat Ashura. A masoom when he steps into a grave, or a masoom when he steps into a qabristan, that grave or that qabristan then does not have the power to do adab to its inhabitants. So now we've heard that we need to have a Kaaba, and not having a Kaaba does not bring relevance in a person's life. Having understood the concept of this, that there is a need for a Kaaba, there is a need for a person to do tawaf for him to have a meaningful life, relevance in his life. Having passed on this message to mankind, God says, now I will also put my bit in to guide you towards a correct selection of the Kaaba. Remember what did we say? A person's rank is dependent upon the Kaaba that he identifies for himself. Knowledge becomes, say, the C-star. Money, you become Bezos. The difference, you know. God says, I will tell you and I will guide you towards a Kaaba which if you will follow in this world, you do tawaf of that Kaaba in this world, لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبًا. We will give you a hayat tayyiba, but not only a hayat tayyiba in this world, but a hayat tayyiba in this world and the hereafter. If you choose to listen to me, if you choose to listen to the Kaaba that I set up, and set up your tawaf around this Kaaba, لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبًا. In this world there will be hayat tayyiba for you. In the Akhirah there will be hayat tayyiba for you. So, Ya Parwardigar, Ya Rabbi, Ya Mawlai, Ya Sayyidi, Ya Mu'tamadi, tell me, what is that Kaaba that you want to tell us by means of which we can get a hayat tayyiba in this world and the hereafter? He says, don't you recite Surah Yasin? Don't you recite Surah Yasin? He says, we recite Surah Yasin. I've mentioned it over there. Every time somebody dies, you recite it. Every time Shabbat Jummah, you recite it. Every time on Eid, you recite it. Every time you go to the Qabristan, you recite it. You don't know. He says, tell me. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَنَّاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. We have encompassed everything into the Imam Mubin. Yes, I accept and I do i'tiraf and acknowledge that this وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. We have encompassed everything into Imam Mubin. Whether it is knowledge, it is an Imam Mubin. Whether it is taqwa, it's an Imam Mubin. Whether it is shuja'at, it is an Imam Mubin. Whether it is ilm, whether it is fadila, whether it is X, Y, Z, everything is an Imam Mubin. I understand this work is talking about the Quran, but this is talking about a Quran as Samit, the silent Quran. And a silent Quran has the same characteristics as a talking Quran. So when Quran says, Allah says, I put everything into a silent Quran, bitariq awla jo hai, these characteristics of everything in being in the Imam Mubin also is applicable to the Quran and Nat, which is the Imams alayhim.
Means God is saying, I am presenting before you. This is to answer those two questions which will come up. I am presenting before you a Kaaba that you need to set up in your life. And around that Kaaba, your entire life needs to revolve. If this Kaaba that I've said, Imam Mubin, which is my hujjat upon the earth at that point of time that you are living, if you go around that Kaaba for the rest of your life, your entire thinking, your entire family structure, your entire eating and drinking revolves around this Kaaba, لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبًا. In this world you will have hayat tayyiba. In the akhirat you will have hayat tayyiba. राय खुशनुदी चारदा मासूमीन बुलंदतर सलावा So Allah says, I'm giving you a Kaaba that you need to take up. فَحَلْ مِنْ يَسَّرْنَا لِلْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Numerous times in the Quran, Allah says, we have made this Quran easy to read. فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Is there somebody who will take heed? It almost sounds like a frustration on the path of God. But I've given things to you. فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Is there somebody who will take heed? Is there somebody who will reflect? What will get me to get you to reflect? What will take me to get you to do what I've said in the Quran? And this is the reason we find in numerous traditions from the Masumi that the Imam has been compared to the Kaaba. The Hujjat of God has been compared to the Kaaba. Now we are going into the main flow here. Now we need to know about the Ahlul Bayt. Numerous traditions talk about the Imam compared to the Kaaba. إِنَّ مَثَلَ الْإِمَامِ كَمَثَلِ الْكَعْبَةِ. The example of an Imam is like the example of the Kaaba. I'm giving you certainly a hadith that has come. And how the relationship has been mentioned. So certain traditions absolutely categorically say, إِنَّ مَثَلَ الْإِمَامِ, example of an Imam, كَمَثَلِ الْكَعْبَةِ is like the example of the Kaaba. Explanation will come, so don't worry. Certain times you have tradition would say, which they want to show the relationship between an Imam and the Ummah. So what is the relationship between an Imam and the Ummah? So the relation between an Imam and the Ummah is the same as the relation between the Kaaba and the Hujjaj. At times you've got the Sarih Nas, clear statements of the Imam. Sadiq Ali Muhammad Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq sallallahu alayhi wa sallam. When he's asked about the Kaaba, when he's asked about the realities of life, this is what you're talking. Nahnu al-Hajj, we are the Hajj. Wa nahnu al-Kaaba, we are the Kaaba. Wa nahnu qiblatullah, we are the Qibla of God. When he says turns towards the Kaaba, you want to turn towards it. You think it's turning towards the edifice of stones and mortar? He's saying turn to us. And numerous times they've gone and said, Nahnu asma'ullah, we are the names of God. Nahnu ba'abwabullah, we are the doors of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't we recite in Dua Nutbah? Aina babullah alladhi yu'ta min. Where is the door of God through which God gives the entire world of creation the sustenance? And that is why we find that numerous traditions that talk about it. And this entire Hajj that you know. See, I'm going to take you slowly forward into more profundity. While the comparison of Kaaba and the Imam is there, the Hujjat of God. At times the example of Kaaba is like the example of the Imam is like the example of the Kaaba. At times relationship between an Imam and the Ummah is like that of the Kaaba and the Hujjat. At times they actually come out and speak. Nahnu al-Hajj. We are the Hajj. When God says circumambulate, go for Hajj, means where? Come to us. You think it is coming from my pocket? No, Quran, Baba, Quran. The first ayah that I recite. I'm proving to you from the Quran that Hajj that is intended, it may be signifying to go towards that edifice of stone covered with velvet cloth. But the real Hajj is not that one. The real Hajj is to come to the wali of God upon the other. That. Look at this Quran verse. Surah Hajj. Surah Hajj is surah number 22 in the Quran. Ayah number 27. It's got some very difficult words, so just very quickly I will translate. This is the time when the first injunction of Hajj comes upon the face of the earth.
Not the time of the Prophet, the time of Nabi Ibrahim. That was when it started. The first injunction of Hajj. The Kaaba is being built. And again, it's a massive description of how this Kaaba came into existence, how it was built, how it took place. It's an ajib dastan. Again in Surah Baqarah. Numerous verses in Surah Baqarah from 22 to 124 to 128. How the Kaaba was built. What was it? It's not a man-made structure. This Kaaba is not a man-made structure. It may have been built at the hands of Ibrahim and Ismail. But the design was sent by God. The dimensions was sent by God. The location was sent by God. The supervision was under the supervision of Jibreel. That's another time we will explain. But anyway, the Kaaba is built. As the Kaaba is built, verse number 27 of Surah Hajj comes into play. It says, Ya Ibrahim, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. You've created the Kaaba. We sent you the manuscript. We sent you the blueprint. We sent you the materials came from the skies, from the heavens. We sent you the materials. We sent you the design. We sent you the dimension. We sent you the location. We sent you the supervisor. We sent X, Y, Z, everything to you. This, my house of stone is now ready. Now that it is ready, people need to come. Make the announcement. Adhan. Adhan comes from the word Adhan. Adhan means what? Azan mein kehte hain, uska matlab kya? Announce karo. Allahu Akbar. Hayya ala khairil amal. Hayya ala al-fal. Announce karo. Make an announcement. Adhan. To whom? To Hazrat Ibrahim. Adhan finnas. Announce amongst the people bil Hajj. Tell them to come for Hajj. Then you know what he says? Let me read the whole sentence and I'll pick up this particular word. It says, Aya Ibrahim adhin finnas bil Hajj. Announce amongst the people that they need to come for Hajj. Yatuka, they come to you, rijalan, walking on their feet. Wa ala kulli ghamirin, and they may come on animals, mounts, whether they're donkeys, whether they're horses, whether they're camels, they come on mounts. Yatina min kulli faqhin amiq. From far off distances they need to come. They need to come to my house to do the circumambulation. This is the entire transition. I want to pick up one word. You've missed it out and I need to highlight this. Go home, 22nd surah, 27 ayah. Allah says, Adhin fin nas, announce to the people, bil Hajj, they need to come for Hajj. Yatuka, they come to you walking and on mounts. Wow. Baba, he is calling them to do the tawaf of his house. So you should have said, Yatuha, they should come to the house to do tawaf. Allah says, Ibrahim, call them for Hajj. Yatuka, they come to you. You've not understood. When it is tawaf, it should be, they should come to the Kaaba to do tawaf. But Quran says, Yatuka, they come to you. Why are you telling people to come to you? Because then Allah will say the reality of Hajj is not going just around the walls of the stone edifice. The reality is to come and have the ma'rifat of my wali, who is the soul of the Kaaba. This Kaaba is just a piece of structure made up of bricks and mortar. This is the jism. Ye ruh nahi hai, ye to jism hai Khuda ke ghar ki. Khuda ke ye to Khuda ke ghar ka jism hai. जिस्म एक और चीज होती है, रूह कोई और चीज हो. रूह एक अलग चीज है, जिस्म एक अलग चीज है. The soul is something else, the body is something else. What you're coming to Makkah is just the body. The soul is the wali of God upon the earth. And this is the reason that on the day of Arafat, when you're sitting over here to do the amal, you hear the ulama reciting, you hear the scholars say, on the day of Arafat, on the plains of Arafat when people are there, Allah first casts his glance of mercy upon the Zahirin of Hussein before he casts his mercy upon the Zahirin of his house. यानी इससे पहले कि खुदा अपने घर के Zahirin की तरफ जो है नजर करम करे, he has a look at the Zahirin of Hussein. You know why? Because this is just the body, the soul is in Karbala. The body is in Makkah, but the soul is in Karbala. What is the essence? Is the soul, not the body.
When you die, the body disintegrates and decomposes, the soul continues to live. That is why God says on the day of Arafat, I will have a look at my soul first rather than on the body of my hand. And this is exactly the reason. And that is why you find the Imams when they talk, and this is not just about Hajj. This is not only about Hajj. Every aspect of Islam you see, if there is no wilayat, there is no willah, that ibadat is stopped. The Imams themselves have said, Baba, this is not from mine. I can give you references every time I come and ask you, I have a right to ask. I'll give you references. This is what you're talking about Hajj. You know, with regards to Hajj, what has been said by the fifth Imam, Ajab riwayat this is on. He says, you know, Umar an-Nas bil Hajj. People have been ordered to do Hajj. So what they're supposed to do? Ya'tunaha. They come to the house. And the word that he uses is not the house. These are my paraphrasing. The fifth Imam, what he says is, Inna nas umira bil Hajj. People have been ordered, commanded to come to do Hajj. Ya'tuna al-ahjar. They come to the stone. They don't say to the house. He says they come to the stone. He is referring to the body. Ya'atun al-ahjar, they come to the stone. When we talk about Kaaba, do we say, "Oh, the patthar ki cheez hai"? Respect. But the Imam is saying, you've been called for Hajj to come to this, to tawaf around this piece of stone. Then he says, you know what you're supposed to do? After you do tawaf around this piece of stone, you are supposed to come to us. And they're supposed to inform us about their wilayat to us. وَالنَّصْرِهِمْ عَلَيْنَا, and their support to us. The reality in the tradition of Hajj is not just going around the Kaaba, but to come before the Imam of the time, present our love and muhabbat to him, present our support and essence to him. That becomes Hajj, because you got a tradition. You know, when a person's Hajj becomes complete, Hajj becomes complete not by doing tawaf and nisa. That is a physical Hajj of the stones. Riwayat says, Tamamul Hajj. Ito Urdu ka wajah sab samajh sakte. Tamam Hajj. Tamamul Hajj liqa'ul Imam. जब इंसान इमाम ज़माना से जब मुलाकात कर ले तो समझिए कि उसका हज मुकम्मल हो गया. मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Till the time he is not met the Imam of the time, his hajj is not complete, because all that he's done is he's done tawaf and he's done the circumambulation of the body of the house of God. It's when he meets the Imam of the time. He's done the ziyarat, he's done the tawaf, he's done the circumambulation of the ruh of the house of God. And that is one of the reasons that it is our aqidah that every year Imam Zamana is there at the time of Hajj. This is one of the reasons. This is one of the reasons the ruh has to be there. Otherwise Hajj will not be complete. And the ruh has to be there, because the tradition says a person's Hajj really becomes mukammal when he meets the Imam. There will be few people, very few, handful, but there will be handful of people who have done their Hajj properly. They have to meet the soul of the house of God. They have to meet the Imam of the time for the Hajj to be complete. So Imam has to be present over there. These are secrets, ye asrar hai deen Islam ke. इसे जस्ट सुन के जो है वो फजाइल के उन्वान से रद्द ना हो जाइएगा. These are secrets that have come to us. إن مثل الكعبة كمثل الإمام إن مثل الإمام كمثل الكعبة. और यही, in this part we come to the question. Two questions. One, when Saqifa took place and the Khilafat of Amirul Mu'minin was taken, the question that keeps coming up: why didn't Ali rise up to claim his haqq? Why didn't Ali rise up to claim his haqq? Says, numerous occasions he's complained. Numerous occasions he's complained. Look at Khutbah Shaqi, Najul Balagha. لَقَدْ تَقَمَّسَحَ فُلَانِ ibn Fulan. This person, in certain manuscripts, he's mentioned the name Fulan ibn Fulan. But ye mazlumiyat Zahra ke mazlum. कि ज़ालिमीन ज़हरा का नाम भी हम नहीं ले सकते. ये एक मज़लूमियत है ज़हरा. देखिए, कहने का तो बहुत दिल का था, लेकिन
खौफ है कि इसके क़यामत और उसके नताइज क्या होंगे, उसके लिए जो है वो अपने आप को रोक। इमाम says वलक़द तक़वल्लाह, एक इमाम अगर जो है वो खुदा की कसम खा लेना तो समझ लीजिए क़यामत। इस वो आप खुद देखिए, खुद भाई शिक्षक या नाजुल बलागा का जो है टॉकिंग अबाउट इट, यू कैन गो एंड रेफर। दिस इज वल्लाहि लक़द तक़म्मसह फलान इब्न फलान, कि फलान इब्न फलान, और आप सब जानते हो फलान इब्न फलान ने खिलाफत को तक़म्मसह, तक़म्मसह comes from the word कमीस, कमीस में तक़म्मसह, उसने खिलाफत को, he took the खिलाफत and he just wore it like a shirt. Now this is my property. وَإِنَّهُ يَعْلَمُ, he took this, wore it like a shirt, that this is now my property. Who will take out your shirt? Shirt becomes one's property. Beautiful word Imam has used. Says he's taken the khilafat, he wore it as if it is his property. وَهُوَ يَعْلَمُ, but he knew أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُتْبِ مِنَ الرَّحَمِ. It's Mazlumiyat of Aliyah. We need to recite every day 100 times. Allahumma al'an abban al-zalim al-dhalim. We have to. He says, in olden days, you know what chakki hoti hai. Abhi bhi jo hai hamare dehaton mein, gaon mein, you have these grind mill, hand mill. These boys, young boys won't know, but in olden days you have these grind mills. Even now, there's two big pieces of stone. On the top stone there is a handle, and there's a hole in both the pieces of stone. So there's a piece of wood, and then the ladies put the rice or wheat, and then they turn it. So between the two pieces of stone, the rice goes inside, becomes flour, comes out. A hand mill. That is called raha. Chakki ko jo hai Arabi mein raha. That piece of wood is called qutb in Arabic. In English, fulcrum, pivot, axis. When you're doing when the ladies of the house, when they do the chakki, you may have that first piece of stone, you may have the second piece of stone, but what keeps the two stones together is a piece of wood. You take out the piece of wood, both the stones go haywire. The moment you do, it moves out. What holds the chakki, the hand mill, in place is that piece of wood between the two. Imam says, this man, he took my khilafat, he wore it like a shirt, but he knew my position with respect to the khilafat was like that pivot in that hand mill. You take it out, there is no hand mill, there is no use of that hand mill. You take me out of khilafat, this khilafat becomes useless. The only way this khilafat can give its results as ordained and wanted by God is when I'm part of this equation. You take me out, this khilafat becomes useless. Just as you take out the pivot, that hand mill will never grind any sort of flour. So at many times, he would come out and speak. He would put out his heart rendings. But the question comes, why did he not take up arms? Why did he not demand? Why did he not seek? This is my right, I want to do it. You know who gives the answer to this? Shahzadi Kaunain Fatima Zahra sallallahu alaihi wasallam. To the Shahadat, we have to talk about the Bibi. And Bibi ki jo hai wo aap dekhiega, she doesn't have a lot of ahadith. बहुत ज़्यादा जो है बीबी की तरफ से हदीस नहीं आई, मुहद्दिसा थी, लेकिन बहुत ही गिनी चुनी हदीस है। लेकिन जो भी हदीस शहजादी ने बयान फरमाई थी, अजीब हदीस है, मारफत के जो है एक किले पर, यानी थोड़ी चीज, छोटी चीज, मगर जो भी बयान किया, profundity, masterpieces. Oh, here somebody comes to her. See, we come up with different opinions. Oh, this could be the reason, that could be the reason. He did not have enough supporters. Fulan, they would have killed him. But you want to know what happened to an individual, you go to the person of the house. Ahlul Bayt adra bima fiha. The people of the house know exactly what happens. आपके घर में जो होता है मैं नहीं बयान कर सकता, आपको बयान कर सकेंगे. आप बेहतर जानेंगे आपके घर में क्या होगा. If you want to know what happened in the house of Ali and the Holy Prophet, whom we go to? The best person, Fatima. Arabi comes to Fatima and says, why didn't your husband stand up to claim the Khilafat?
she uses the same hadith of the Holy Prophet. She says, have you not heard what my father said to Ali? And listen to this. When we say Ali is compared and Imam is compared to the Kaaba, listen to this. He says, have you not heard what my father said to Ali? He says, what? He says, Ya Ali, anta bi manzilatil Kaaba. Your position is like the Kaaba. Then he explains how. He says, Ali, your position, remember after I go, your position is like the Kaaba. Don't forget this. He says, what do you mean by the Kaaba? He says, the meaning is this, that you are in a position like the Kaaba. People come to the Kaaba. Kaaba doesn't go to the people. If people come to you, you take up the Khilafah. The people don't come to you, don't go itself for the salvation. तुम्हारी मंजिलत अभी काबे के बराबर है. लोग मजबूर है काबे के लिए जाने का. काबा किसी के पास नहीं आता. You have to be that way. Says, this is the reason that my Ali did not stand up. Because people did not want him. Ali said, if people do not want him to be the Khalifa, let them handle their own Khalifa. A time will come when they realize the Khulafa that they have selected were frauds. At that time when the realization will dawn, they will come to me, then I will take it up. 25 years after the Khilafat was taken, the people realized their mistake, came to Ali. Ali, Khilafat de lijiye. Ali said, ab main Khalifa. Yeah, there is a reason why he waited for 25 years. This was the tradition. Explained to us by whom? By Fatima to Zahra. भाई क्यों अली खड़े नहीं हुए? खिलाफत उनकी थी, खिलाफत उनकी थी, मगर जब रईयत जो है मुश्ताक हो तब मैं जो हूँ आपका लीडर बनूं, आपका पेशवा बनूं. अगर तुम्हें ही जो परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों बनूं? मेरे मकाम में तो कोई कभी नहीं आनी. मैं तो अली मुर्तजा ही रहने वाला हूँ. मैं तो मुश्किल कुशा ही रहने वाला हूँ. मैं तो दुनिया में जो है वो कायनात में सबसे अफजल खिलकत खुदा की रसूल खुदा के बाद वही रहने वाला हूँ. तुम मुझे खलीफा समझो या ना समझो, मैं तो मकाम कसीमुल जन्नत व नार ही रहूंगा. मेरी शान में कोई कमी नहीं होगी. मगर 25 साल में तुमने क्या कर दिया? देख, फिर जब 25 साल के बाद जब लोगों ने समझा कि कितनी बड़ी गलती हो गई है, फिर हाथ जोड़कर आए दहलीज मौला अब ले लीजिए, अब तो ले लीजिए. फिर जब इमाम ने कहा, देखा कि लोग चाहते हैं कि मैं खलीफा बनूं, फिर कहा अब मैं खलीफा बनता. यानी समझ रहे हैं मेरी बात? ये बिल्कुल भी ऐन ही इसी चीज और यही चीज इमाम ज़माना से मुताबिक, बिल्कुल भी ऐन. वहां सवाल क्या था? वहां सवाल ये था कि मौला क्यों जो है अपनी खिलाफत को हासिल करने के लिए जो है इक़दाम ना किया, क़याम ना किया. लेकिन लोग नहीं चाहते, लोग नहीं थे, वाक़िअन लोग न थे. हमारे पास हदीस मिलती है, इर्तद्दन्नास कुल्लुहुम इल्ला खम्सा. यानी जब वाक़या बनी सआदा सकीफा का वाक़या हुआ तो अली के पास सिर्फ 5 लोग थे. बाज़ रिवायत में थे 3 लोग थे, बाज़ रिवायत है 7 लोग थे. 5 लोग 7 लोग से तो उम्मत नहीं बनती ना. 5 लोग 7 लोग से तो उम्मत नहीं बनती. यही फर्क था अली और अली हुसैन में. हुसैन के पास वलो जो है वो बड़ी तादाद जो है मुखालिफिन की थी, लेकिन एक बड़ी तादाद साथ में जो थे हिमायत करने वाले भी थे. यहां जो है अली के साथ कोई नहीं था. वो ऐन ही जो सवाल रसूल खुदा मौला के साथ था, वही सवाल जो है वो इमाम ज़माना के साथ. कौन सा सवाल? वही सवाल वहां कहा गया कि क्यों मौला कायनात अपने हक को लेने के लिए जो है क़याम न किया. तो शहजादे ने जवाब दे दिया, लोग अगर तुम मुश्ताक नहीं तो अली को जो है वो जरूरत नहीं है जो है अपनी खिलाफत का इजहार करने की. ये खिलाफत ज़ाहिरी नहीं है, ये खिलाफत हकीकी है. ये कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं है कि जब तक वो प्रेसिडेंट रहा मरीन 1 और एयरफोर्स 1 हाथ में है. जब जो है वो 4 साल का दौरा खत्म हो गया तो मरीन 1 भी चला गया, एयरफोर्स 1 भी चला गया. ये ऐसी तो बात है ही नहीं. ये सामने हो, पीछे हो, उठते हो, बैठते हो, हकीकी जो है खलीफा है दुनिया के और कायनात के. वो सवाल जो है वो इमाम ज़माना के मुताबिक, इतना हम पुकारते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, इतना हम पुकारते हैं मौला जो है परवरदिगारा जो है इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा. इतना हमारा बरनामा जो होता है जो जिनान जाने का तो मखसूस इस तरह करते हैं कि हमको मुसरात हो ट्यूसडे ताकि जमकरान जा सके. हजारों की तादाद, लाखों की तादाद, 15 शाबान को मिलियन की तादाद जो है वो जमकरान में जाके सब कहते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज.
تو پھر بھی جو ہے وہ امام ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ اتنے لوگ پکارتے امام کیوں نہیں ظہور فرماتے؟ سوال وہی شہزادی کا اور جواب وہی شہزادی کا. اس کا جو ہے جواب میں اس آئے قرآن سے ملا لوں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ارشاد کیا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک ایسا جو ہے وہ کعبہ بیان کروں گا کہ اگر اس کعبے کو تم اپنا کعبہ بنا لو اور اپنی پوری زندگی اس کعبے کے طواف کرتے رہو تو ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے. بس بے عین نہیں. مولا کا جواب بھی یہی، شہزادی کا جواب بھی یہی. تم کہتے ہو کہ بھائی اللہم عجل ولیک الفرج، مگر اپنے ضمیروں میں جھانک کر دیکھو یہ تمہارا جو کعبہ ہے وہ امام زمانہ نظر نہیں آتا. تمہارا تو کعبہ جو ہے وہ اپنی زندگی دنیا ہے، گلٹر اینڈ ڈازل ہے اس دنیا کی، پیسہ ہے، شہرت ہے، پوری دنیا ہے، اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. جب اللہ کا نمائندہ نہیں ہے تمہارے دل میں، وہ کعبہ ہی نہیں ہے جس کے اطراف تم جو ہے وہ طواف کرو، تو پھر تمہارا کیا حق بنتا ہے بولنے کا اللہم عجل ولیک الفرج؟ اور اگر تو تمہارا حق بھی بنتا ہے بولنے کے لیے تو مولا کا حق نہیں بنتا قبول کرنے کے لیے، کیونکہ مولا تو ہر زمین سے واقف ہے. وہ ہر انسان کے دل میں جو ہے وہ جھانک کے دیکھتے کیا میں اس کا کعبہ ہوں، کہ کعبہ کچھ اور چیز ہے، زبان کچھ اور، دل کچھ اور. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. قرآن کہتا ہے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل یہی کہیں اور جا رہا. ہم کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج، دل میں جو ہے امام زمانہ ہمارے کعبہ نہیں ہے، امام زمانے کے اطراف ہماری جو ہے طواف نہیں ہوتی. اگر جو ہوتی تو پھر جو ہے وہ اب کیا بتائیں. شب جمعہ دیکھ لیجیے، مجھے تو پتا نہیں لیکن میں دوسرے جماعتوں سے مجھے پتا ہے واقفیت ہے. شب جمعہ میں جب امام زمانہ کا جو ہے دن ہے، شب جمعہ اور جمعہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ مسجد میں آتے امام بارگاہ میں. اب جا کے جو ہے وہ فٹ بال دیکھیے گراؤنڈ کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سب کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج. کہ صاحب الامر جو ہے ان کے دلوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ کیا میں ان کا نصب العین ہوں، کیا میں ان کا امام، ان کا کعبہ ہوں؟ میں تو نظر نہیں آتا. پھر یہ بلا رہے لکلکے زبان ہے، زبان کہیں اور جا رہی، دل کہیں اور جا رہا ہے، ہم نہیں آئیں گے. اور اسی لیے رسول مولا کی حدیث ہے، خود امام زمانہ کی حدیث کہ اگر جو ہمارے شیعہ ہم کو جو ہے وہ کعبہ بنا لیں، میں پیرافریزنگ ہے، کہ اگر جو ہمارے شیعہ مجھے جو ہے کعبہ بنا لے اور اپنی زندگی کو جو ہے طرز عمل جو ہے ہمارے اطراف طواف کر لے، تو پھر جو ہے محال ہے کہ وہ ہماری زیارت نہ کر سکیں. آج ہم جو محرومیت پر ہے اس بات پر ہے، اور اس لیے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم امام سے پیار کرتے لیکن دل میں امام نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے بھی ایجابی ہوتی ہے اپنی کمیونٹی میں، پھر ہم کہتے ہیں کہ امام کے آنا سے یہ مسئلہ ہے. امام کہتا ہے اگر تو کوئی مجھے کعبہ بنا دے اور میرے اطراف پوری زندگی کا طواف کرتا رہے، محال ہے کہ میں اسے اپنی زیارت سے مشرف نہ کروں. اسی لیے تو جو ہے وہ افراد ایسے ایسے گزرے کہ ان کو امام زمانہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، امام خود آتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے علم کلام میں ایک بحث ہے کہ ایک انسان اگر استحقاق پیدا کرتا ہے امام سے ملاقات کرنے کے لیے تو امام پر واجب ہے کہ اپنی زیارت کرائے. یعنی اگر آج تک مجھے امام کی زیارت نہیں ہوئی ہے، مجھ میں استحقاق نہیں ہے، یہ صرف لکھ زبان ہے اللہم عجل ولیک الفرج. میرا کعبہ تو پیسہ ہے، میرا کعبہ شہرت ہے، میرا کعبہ لوگ واہ واہ کرے، وہ ہے. لیکن اسی سلسلے میں اور یہی چیز بتانے کے لیے یہ مقام شہزادی ہمارے لیے بہت ممکن ہے. شہزادی کا مقام کچھ کم نہ سمجھیے گا. آج شب شہادت کی بس ایک جو ہے تبسل کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں اور پھر مصائب کی منزل پر. تبسل کی سبیل سے ایک واقعہ 10 منٹ زیادہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پریشانی تو مجھے پیچھے کو جانا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا راستہ. پہلا ایک تبسل کا واقعہ پھر مسائل. تبسل کے سلسلے میں یہ کہ ایک واقعہ آپ کو بیان کروں کہ کس طرح جو ہے بی بی کا مقام خدا کے نزدیک. ایک واقعہ ممبری کا ہے، ذاکری کا ہے، جو ٹہران میں رہتا ہے.
پہلے یہ واقعہ سن لیجیے، پھر اس کا نتیجہ، پھر مسائل کے منظر. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. کہتے ہیں یہ واقعہ اس زمانے کا تھا کہ جب شاہ کی حکومت تھی ایران پر، وہ ایک مدت تک جو ہے وہ پابندی لگا چکا تھا کہ آزاداری نہیں ہو، مجلس و ماتم نہ ہو، ممنوعیت کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی تو جو ہے وہ محبین اہل بیت تو ہمیشہ ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ یہ ذاکر کہتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا کہ دیکھیے ممنوعیت ہے لیکن زہرا نجام فاطمیہ، اور اس کا کہنا بھی ہے کہ مجھے 10 دن جو ہے وہ شہزادی فاطمہ کے مسائل اور مجلس سے رکھیں، لیکن یہ ممنوعیت کا زمانہ ہے، تو کیا جو ہم چپکے سے ہم گھر میں رکھے تو تم آؤ ذاکری کرو گے، اہل بیت کا ذکر کرو گے؟ اہل بیت کا ذکر میری زندگی اس لیے ہے. شروع کر. کہتا ٹھیک ہے. وہ تو ہم سویرے جلدی رکھیں گے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہ چلے. تو میں جلد سویرے بہت ہی جلدی جو ہے میں تمہیں پک اپ کرنے آؤں، میری گاڑی میں آؤں گا تو لے جاؤں گا، مجلس پڑھ کے پھر گھر تک پہنچاؤں گا. مطلب ٹھیک ہے. مطلب بس یہ منوال جو ہے وہ چلتا رہا. ارلی مارننگ جو ہے سویرے جلدی جو ہے وہ آتے، مجھے پک اپ کر کے چلے جاتے. یہ منوال جو ہے یہ روٹین جو ہے 4-5 دن تک چلتا رہا. ایک مرتبہ جو ہے وہ اسی طرح سویرے وہ آئے، ہم گاڑی میں بیٹھنا جا رہے تھے اور چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے دیکھا سامنے پولیس آفیسر. میں تو باہر نکلوں، کیا بات ہے؟ مطلب میں دونوں کو جو ہے وہ کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں. ہمیشہ اسی وقت جو ہے یہ شخص آتا ہے تمہیں لینے کے لیے. تم گاڑی میں بیٹھتے ہو، تم جاتے ہو، کچھ دیر کے بعد پھر آتے ہو، تم اپنے گھر پہ، وہ اپنے گھر پہ. ماجرا کیا؟ اب یہ آفیشیل پروہیبیشن آ گیا تھا، عزاداری نہ ہو، مجلس و ماتم نہ ہو، اور یہ پولیس آفیسر. مطلب میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارا. ماجرا کیا؟ ایک مرتبہ جو صاحب خانہ تھا نے کہا کہ دیکھو تم بھی شیعہ، میں بھی شیعہ. ایران کی بات. میں نے 10 دن جو ہے وہ شہزادی کی مجلس اپنے گھر میں رکھی، اور یہ جو ہے ذاکر ہے. میں ان کو لے جاتا ہوں مجلس کے لیے، تمہیں تصدیق کرنا تو میرے گھر پہ آ کے دیکھ. اب یہ ذاکر کہتے جیسے اس نے فاطمہ زہرا کا نام لیا تو وہ پولیس آفیسر ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو. شیعہ تھا، فالوئنگ آرڈرز تو ایک بات ہوتی ہے مگر دل کا بھی تو تقاضا کچھ ہوتا ہے نا، محبت کا تقاضا بھی تو کچھ ہوتا ہے. کہتے اس کی عجیب کیفیت ہوئی. ایک مرتبہ دیکھا میں نے کہ وہ بات نہیں کر پا رہا تھا. اس نے اشارے سے کہ جاؤ چلے جاؤ. ہم نے کہا اللہ کا لاکھ شکر، بیٹھے گاڑی میں ہم چلے گئے. بات رفع دفع ہو. دوسرے دن بالکل بھی ایسے ہی ہونے ہی والا تھا، میں گھر سے نکلنے والا تھا، وہ گاڑی جو ہے صاحب خانہ جو ہے گاڑی لے کر آیا. بس میں بھی باہر خارج ہونے ہی والا تھا اپنے گھر سے، تو کیا دیکھا کہ پولیس آفیسر گاڑی کے پاس کھڑا ہے. ایک پرواز اب کیا ہو گیا. لیکن آج تیور اس کی جو ہے الگ ہے. پولیس آفیسر یوزلی مغرورانہ انداز ہوتا ہے، ایروگنس ہوتا ہے. ایک مرتبہ دیکھا تو ایک انداز بہت ہی نرم اور آنکھوں میں آنسو. تو بس میں ایک بات تمہیں بتانے آیا. کل آپ لوگ نے شہزادی کا نام لیا اور کل ہی شہزادی نے مجھ پر ایک ایسا احسان کیا کہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اور آنکھوں سے آنسو. ہم نے پوچھا کہ ہوا کیا، ماجرا تو بتاؤ. بولتے کل جو تم نے دیکھا میری رکھائی کا انداز، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری زوجہ جو تھی وہ حاملہ تھی اور اسپتال میں تھی. حالت جو ہے کافی نازک تھی. تو ایک وہ سچویشن تھا، پلس پریشانی تھی، اس کے لیے تھوڑا میرا بہت رکھائی سے میں نے پیش آیا. بولتے وہ بات چھوڑو، فاطمہ نے کیا کیا. بولتے تم تو چلے گئے، بس میں نے تھوڑی اپنی ڈیوٹی انجام دی، اور بس مجھے اندازہ تھا کہ یہی ایام میں جو ہے وہ ولادت ہونے والی میرے بچے کی. تو اسپتال گیا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے مجھے بلایا، کام ہے آپ سے. اپنے روم میں لے گیا. بولتے ایک مسئلہ ہے آپ کی بیوی کے سلسلے. بولتے کیا؟ بولتے بچے کی کیفیت ایسی ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ میرے سپیریئر سے بھی میں نے بات چیت کی اور ایک میٹنگ ہوئی. نتیجہ اور فیصلہ یہی نکلا کہ یا تو بچہ بچے گا یا تو آپ کی زوجہ بچے گا. حالات اس طرح ہے کہ یا تو آپ کی زوجہ بچے گی یا تو آپ کا بچہ بچے گا. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے. اور ایک کہتا ہے میں سے مجھے تو لگا میرے زمین سے پیروں تلے زمین کھسک گئی. یعنی آپ کو ایک آپشن دیا جائے کہ بچے کو چنو یا وائف کو چنو، آپ کیا کہیں گے؟ دوسرے لوگ کے لیے تو آسان ہے کہ بھائی وائف کو جو ہے سلیکٹ کر لو، لیکن خود کے لیے میرا بچہ ہے، 9 مہینے سے میں منتظر ہوں. کہتے کیا کہنا، نتیجہ کیا ہے؟ شوق، میں ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا، مجھے وقت دیجیے. آپ سوچیں کسی سے کہا جائے یا تو بچہ بچے یا تو وائف بچے. کہتے میری حالت ایک دم خراب. میں وہاں سے نکل گیا اسپتال سے
اور جو ہے وہ پریشان اپنے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن گیا, اپنے دفتر میں بیٹھا, اپنے ڈیسک میں بیٹھا. مطلب پریشانی کا حل کیا کہ ایک مرتبہ مجھے یاد آیا تم نے جو ہے شہزادی کا نام لیا. سنیے گا یہ بات, شہزادی دو عالم کا مقام. کہتا میں نے بس ایک مرتبہ جو ہے وہ باہر نکلا, اکیلے میں تنہائی میں گیا اور بھاگ کے گیا اور متوسل ہوا شہزادی سے. شہزادی میں ایک معمولی سا انسان, ایک پولیس آفیسر ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن شہزادی آپ کا ماننے والا, آپ کی محبت میرے دل میں ہے, آپ میری مدد کیجیے گا. یہ مسئلہ جو ہے میرا حل کر دیجیے, میری زوجہ جائے یا میرا بچہ جائے, شہزادی آپ بتائیے کس طرح جو ہمیں اس اختیار کروں. بس کہا میں نے بہت رویا, ایک حالت منقلب کی حالت طاری ہو گئی, اور پھر بس میں اپنے کام میں لگ گیا. ہمت نہیں ہو رہی تھی اسپتال جا کے, کیونکہ جیسے اسپتال میں جاؤں گا تو ڈاکٹر پوچھے گا نتیجہ کیا, کس کو بچاؤں. تو ہمت نہیں ہو رہی تھی. 3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جانا تو پڑے گا کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے. ایک مرتبہ اسپتال گیا. اسپتال میں گیا, جس فلور پہ میری وائف جو ہے وہ اس کا حجرہ تھا, روم تھا, وہاں دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے ہمسایہ میرے رشتہ دار کھڑے وہاں. جیسے گیا سب لوگ جو ہے وہ تبریک دینے لگے, مبارکباد, اور بچے کی ولادت ہو گئی. میں سمجھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. کبھی یہ ہمسایہ آ رہا ہے, کبھی وہ ہمسایہ آ رہا ہے, کبھی یہ رشتہ دار آ رہا ہے, کبھی وہ رشتہ دار آ رہا ہے. سب تبریک دے رہے, سب بدھائی دے رہے, سب جو ہے وہ مبارکباد دے رہے, تمہارا بچے کی ولادت ہوئی, بیٹا ہوا ہے. تو بیٹا ہوا ہے, اچھا. اب وہ بات اس کے ذہن میں ہے, یا تو بیٹا بچے گا یا تو زوجہ بچے گی. تو ایک مرتبہ میں ڈر گیا. بچہ جو ہے, اور اتفاقاً جو ہے وہ روایت کی تاریخ کے جملے کہ انہوں نے بچے کو لے آئے ساتھ. دیکھو تمہارا بچہ کتنا پیارا ہے, کتنا جو ہے وہ خوبصورت ہے. تو بچے کو دیکھ کے خوشی تو ہوئی, لیکن ایک مرتبہ دل بیٹھ گیا. بچہ سالم ہے, ڈاکٹر نے کہا یہ بچہ بچے گا یا ماں بچے گی. بچہ تو بچ گیا, ارے میری زوجہ کا کیا حالت کیا ہے. جیسے میں نے پوچھا زوجہ کی حالت کیا ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, ہاں اپنے روم میں جو استراحت کر رہی ہے, پکاری تمہیں کہ کب آؤ گے تم, جاؤ مل کر آؤ اپنی زوجہ سے, بیٹے کو لے لو ساتھ میں. اب یہ پریشان, کہاں وہ 4 گھنٹہ پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا یا بچہ بچے گا یا ماں بچے گی. بچہ بھی بچا ہاتھ میں میرے, ماں بھی سالم ہے, گواہی دے رہے ہیں وہ ہمارے رشتے دار. ایک مرتبہ حجرے میں گئے, دیکھا جو ہے زوجہ بھر صحیح سالم, زندہ صحیح سالم. اب حیران, اب پریشان. مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے, زوجہ کہتی اب تھے کہاں, اے شوہر تم تھے کہاں. کچھ اس طرح میں پریشان تھا, بتائیں کہ کیا مسئلہ. تو میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں, بتا ماجرا کیا, مجھے تمہیں کچھ بات بتانی ہے. بتا کیا بات. بتا عجیب و غریب واقعہ ہوا. بتا کیا واقعہ. بتا 3-4 گھنٹے پہلے پیٹ میں شدید درد تھا, پریشان ہو رہی تھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں, کہ ایک مرتبہ میری آنکھ لگ گئی, ایک جو ہے وہ نیند طاری ہو گئی. نیند میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی ہے. یاد رکھے 3-4 گھنٹے پہلے اس نے متوسل ہوا تھا, توسل کیا تھا شہزادی سے. کہتا 3-4 گھنٹے پہلے جو ہے میری آنکھ لگ گئی, دیکھا میں نے نقاب پوش بیوی. کہتا بیوی آپ کون ہیں. کہتا میں فاطمہ زہرا. کہتا بیوی آپ تو تشریف, آپ جو ہے وہ یہاں میرے پاس تشریف لے آئی, کیا بات ہے. کہتا فکر نہ کر, بس ایک بات سننا, تیرا شوہر آئے گا, بس ایک بات سننا, تو بھی سالم رہے گی, تیرا بچہ بھی سالم دنیا میں آئے گا. اور میں تجھے بتا دوں, تیرا بچہ جو آئے گا وہ بیٹا ہوگا, اس کا نام محسن رکھنا. کہتے مجھے پتا نہیں کیا ماجرا ہے, کیا ہوا, یہ بیوی کیوں آئی, مگر بیوی نے آ کے مجھ سے کہا کہ تو بھی بچے گی, تیرا بچہ بھی بچے گا, بچہ ہوگا بیٹا, اور بیٹے کا نام رکھنا محسن. یہ ہے فاطمہ الزہرا کے توسل کا اثر, یہ ہے فاطمہ الزہرا کے مقام, کہ یہاں جو ہے وہ دل شکستہ انسان جب اپنے دل کو جو ہے فاطمہ کے سامنے رکھتا ہے, تو دیکھیں فاطمہ کس طرح جو ہے اپنے قدرت اور ولایت تکوینیہ کا استعمال کرتی ہے. یہ آپ نہ سمجھیے کہ کسی عام انسان کے ساتھ صرف ہوتا ہے. ارے مراجع جو ہے جب مشکلات میں آتے ہیں تو فاطمہ زہرا سے جو ہے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہاں بھی میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر جو میں کہہ دوں
اور یہاں رک جاؤں کہ فقط جو ہے مراج فاطمہ زہرا سے توسل کرتے ہیں اپنی پریشانیاں میں. اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے جو ہے واقعات ہیں کہ جب جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، ارے سب تمام توسلات کر لیے، تمام زیارات پڑھ لیے، تمام زیارات کو ہو بھی آئے، مگر جب پریشانی ٹلی نہیں تو پھر ایک مقام جو ہے ان کے پاس رہتا ہے، وہ فاطمہ زہرا کا. مگر پھر سے میں عرض کروں، اگر جو میں اس بات پر رک گیا کہ فاطمہ زہرا کے توسل کا استفادہ اور جو ہے وہ مدد جو ہے فقط مراجے مانگتے ہیں، تو جو ہے وہ بی بی کی شان میں گستاخی کر بیٹھوں گا، بی بی پر ظلم کر دوں گا. کیونکہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نہ کہ صرف عام انسان بی بی سے مدد مانگتے ہیں، نہ کہ صرف مراجے مدد سے مانگتے ہیں، ارے ائمہ اطہار بھی جو ہے وہ فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں. ارے 5ویں امام کا واقعہ، جب بھی امام کو جو ہے وہ بخار ہوتا تھا تو پانی منگاتے تھے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی میں جو ہے کپڑا لگا ڈالتے تھے، وہ ٹھنڈے پانی کا کپڑا سر پہ ڈالتے تھے، اور جیسے ڈالتے تھے ایک بلند آواز میں کہتے تھے. روایت کے جملے اتنا بلند جو ہے وہ بیان کرتے تھے کہ کوئی گھر کے باہر کھڑا ہو تو اس کے کانوں میں آواز آئے. وہ کپڑے کو سر پہ لگاتے تھے اور کہتے تھے یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ دختر محمد. ارے امام خود جو ہے جب پریشان ہوتے تھے، یہ امام ہے، حجت خدا ہے، مستجاب الدعوات ہے، مگر جب وہ چاہتے ہیں کوئی پریشانیوں کو ہٹانے کے لیے تو متوسل ہوتے ہیں شہزادی دو عالم. یہ جب مقام ایک خاتون کا ہو، پھر اب سوچئے اس خاتون کے مصائب کو بیان کرنا ہو تو کتنا مشکل ہو. کون سے مصائب شہزادی کے بیان کروں؟ جس طرح فضائل میں پریشانی ہے اسی طرح مصائب میں پریشانی ہے. کون سے مصائب کو بیان کروں؟ ارے وہ مصائب کو بیان کروں جو ان کی زیارت میں ہے. السلام علیکی ایتھا الشہیدہ، اے سلام ہمارا آپ پر اے شہیدہ. اور پھر جو ہے وہ ظلم کے جو ہے وہ لکیریں نظر آتے ہیں. المظلوم بعلھا، اے شہیدہ وہ مظلومہ کہ جس کا شوہر بھی مظلوم ہے. یہ پتہ کس طرف اشارہ ہے؟ جب شہزادی دنیا سے جا رہی تھی، ایک مرتبہ علی سے پکارا، علی ذرا میرے پاس آنا، علی ذرا میرے پاس آنا، مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں. علی جو ہے سرہانے آ کے بیٹھے. اب چاروں بچے بھی ہیں، حسنین ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے. ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا علی ذرا بچوں کو حجرے سے باہر بھیج دیجیے. ایک مرتبہ بچے باہر گئے، اب علی ہے اور فاطمہ ہے. روایت کے جملے، ایک مرتبہ علی جو ہے اور نزدیک آتے ہیں، فاطمہ کے سر کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، زار و قطار رونا شروع کرتے ہیں. وہاں شہزادی رونا شروع کرتی ہے. شہزادی پوچھتی علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علی کہتے کہ فاطمہ تمہارے بعد میرے لیے کیا مقام ہے. علی فاطمہ بغیر کس طرح زندگی کرے گا، مگر فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتے علی میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد تم پر جو ظلم ڈھائے جائیں گے اسے سوچ سوچ کر میں رو رہی. یہی جو ہے وہ زیارت کے جملے ہے، المظلوم بعلھا. دوسرا فقرہ سنیے گا، المغصوبۃ حقھا. ارے وہ شہیدہ وہ مظلومہ کہ جس کے حق کو غصب کر دیا گیا. ارے فدق کو غصب کیا گیا، فدق تو غصب کیا گیا، مگر اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہارے نبی کی دختر کو تم جو ہے بھرے مجمع میں ارے دربار میں لے آئے. فاطمہ مجبور ہے دربار میں آنے کے لیے، اپنے کلیم کو ثابت کرنے کے لیے، مگر ہر وہ چیز جو کہتی ہے ٹھکرایا جاتا ہے. ارے یہ صدیقہ دو عالم ہے، اس کی گواہی، ان کی گواہی کو ٹھکرا رہے ہو تم. اتنا کہ بی بی مجبور ہو گئی. ارے خطبہ فدق کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بی بی خود مجبور ہوگی کہنے کے لیے ارے لوگوں جان لو انا بنت محمد، میں محمد کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی.
ارے ایمن جو کنیز ہے اس کی شہادت جو تم قبول کرتے ہو، یہ صدیقہ دو عالم ہے، اس کی گواہی ناقابل قبول۔ پھر جملہ ہے زیارت کا، المکسور ضلعها، ارے اے شہیدہ مظلومہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آپ کو پتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، یہ پسلیاں کو ٹوٹنا۔ ارے ایک مرتبہ علی بیٹھے ہیں باس میں، وصیت کا وقت آیا، سنیے گا یہ جو پسلیاں کا ٹوٹنے کا کیا ماجرا ہے۔ ایک مرتبہ علی سے کہتی ہے فاطمہ میری کچھ وصیتیں ہیں، پھر کہتی ہے یا علی غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ ارے یہ دختر رسول ہے، ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا پورا مدینہ ایک جھٹ ہو جائے، واہ مصیبتہ، مگر نہیں۔ ارے ایسی مظلومیت سے یہ جنازہ گھر سے نکلا، اور یہی شان ہے ہر جو ہے وہ پنجتن آل ابا کی، بے کسی سے جنازہ گھر سے نکلا، بے کسی سے دفن ہوا۔ مگر یہاں علی ہے، ایک مرتبہ وصیت ہو چکی، علی جو ہے نماز کے لیے مسجد میں گئے، اب جو ہے وہ شہادت کا بیان سنیے اور دیکھیے علی پر کیا گزری۔ علی مسجد النبوی میں ہے، اسما جو ہے وہ اپنے حجرے سے باہر ہے شہزادی کی، شہزادی نے اسما سے بلایا، اسما دیکھو میری نماز ہو چکی، اب میں چادر اوڑھ کر لیٹ رہی ہوں، اگر تم مجھے پکارو اور میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا تمہاری شہزادی دنیا سے چلی گئی۔ اب اسما کی روایت سنیے، اسما کہتی ہے شہزادی جو ہے وہ اپنے حجرے میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، میں باہر تھی، ارے دل بڑا بے قرار تھا میرا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ شہزادی کے الفاظ جو ہے مجھے ہلا دیے، تھوڑی دیر بعد سے مجھ سے رہا نہ گیا تو دروازے حجرے کا دروازہ کھولا، آواز دی شہزادی، کوئی آواز نہ آئی، اے دختر رسول کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ میں وارد ہوتی ہوں، چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا، ارے میری شہزادی دنیا سے چلی گئی۔ بس اسی موقع پر حسن اور حسین آئے، میں اسما کہتی میں جلدی سے حجرے سے باہر نکلی، نہیں چاہتی تھی بچے جو ہے باپ بغیر ماں کا چہرہ دیکھیں۔ ایک مرتبہ کہا جو ہے علی سے بلا کر آؤ، اماں کی جو ہے اماں دنیا سے چلی گئی۔ بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، بچے جو ہے دوڑتے ہوئے مسجد النبوی میں گئے، سنیے گا، دوڑتے ہوئے مسجد النبوی میں گئے۔ علی جو ہے وہ نماز سے فراغت حاصل کر کے روضہ رسول پر ہے، دونوں بچے آتے ہیں، بابا گھر چلیے، بابا گھر چلیے۔ علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ اب یہ علی مرتضی ہے، فاتح خیبر و خندق ہے، یہ دو انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والا شجاع علی جیسے سنتا ہے ارے اماں دنیا سے چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے شہزادی کی حالت اس وقت کس طرح ہے، اتنی نہیں ہو چکی کہ روایت کے جملے بس اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک مرتبہ اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یا ابتا ذہبت قوتی، میری طاقت چلی گئی، اب فاطمہ کو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، وانخدمت صوتی، اتنی طاقت نہیں ہے کہ فاطمہ جو ہے بات کر سکے۔ یہ فاطمہ کی کمزوری آپ سن چکے نا، اب علی کی کمزوری سنیے۔ یہ علی ہے، فاتح خیبر و خندق ہے، فاتح حنین ہے، ایک مرتبہ خیبر کے دو انگلی سے دروازے کو اکھاڑنے والا شجاع ہے، یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے۔ ایک مرتبہ جیسے بچوں نے کہا اے بابا اماں دنیا سے چلی گئی، یہ شعر خدا، روایت کے جملے، ارے پیروں سے طاقت جاتی رہی، علی زمین پر گر پڑے، ارے علی زمین پر گر پڑے۔ قیامت کا منظر ہے کہ علی جیسا شجاع ایک مرتبہ سنبھال کر
اٹھایا گیا مگر اب بھی علی گھر کی طرف نہ گئے، پہلے کمر کو تھاما. الان ان کا ذرا ظاہری، اے شہزادی تمہارے جانے سے علی کی کمر ٹوٹ گئی. ارے یہی جملہ تو حسین نے عباس کے جانے پر کہا. یعنی سوچئے جو مقام عباس کا تھا حسین کی نظروں میں، وہی مقام جو تھا شجاعت کی نسبت فاطمہ کا تھا علی کی نسبت. ارے حامی تھی، حمایت کرتی تھی علی کی. ایک مرتبہ باپ اور بیٹے دونوں حجرے میں گئے، ایک بار بہت جلدی بس 2 منٹ کے مصائب. ایک مرتبہ جو ہے علی نے شہزادی کو غسل خانے میں لے گئے، غسل دینا چاہا، دروازے کو بند کیا. ابھی شہزادی زینب کی روایت سنیے، کہتے میں باہر تھی، بابا جو ہے وہ امی کو اندر لے گئے، غسل دینا چاہ رہے تھے. غسل میں پانی کی آواز آئی، ایک مرتبہ پانی کی آواز بند ہو گئی، پانی کی آواز بند ہو گئی، اور ایک مرتبہ بابا کی چیخنے کی، رونے کی آواز آئی. میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کبھی میرے بابا کو اس طرح روتے نہ سنا، کبھی نہیں سنا تھا. جب بابا آئے ایک مرتبہ دیکھا کہ غسل ہو چکا، کفن ہو چکا. بابا نے اماں کی لاش کو لے آئے، جنازے کو لے آئے، بستر پر رکھے. اس سے پہلے کہ بابا کچھ کہتے میں دوڑی. شہزادی چھوٹی تھی نا، تقریباً سکینہ کی، اور سکینہ سے 1 سال بڑی ہوگی. اب نے بابا کا دامن پکڑ، بابا آپ کیوں رو رہے تھے، بابا آپ کیوں رو رہے تھے؟ ارے علی زینب سے کیا کہے، 95 دنوں کے بعد بھی ارے ٹوٹی پسلیاں نظر آ رہی تھی، ارے کوڑے کا زخم نظر آ رہا تھا. یہ صابر امام پیر سے تیر نکل جائے مگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے. ارے شہزادی کی پسلیاں دیکھ کر ارے چیخ مار کے رونا شروع کیا. اب سنیں آپ سے دوسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ. جب علی کی طاقت جا چکی، رات کی تاریکی میں یہ جنازہ نکلا، بڑی بے کسی سے نکلا. علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، وہ 5-6 افراد جو ہے قریبی ہے. زینب نہیں ہے، زینب کو آنا ہے مگر علی آنے نہیں دیتے. زینب رک جا، دفن ہو جائے، یہ نامحرم چلے جائے، پھر رات کو لے جاؤں. ایک مرتبہ جنازہ نکلتا ہے، جنازہ اپنے موقع پر پہنچا. ارے قبر تیار ہوئی، اب جو ہے موقع آیا، علی کو جو ہے وہ سیدہ کو اٹھا کر قبر میں ڈالنا ہے. علی ایک زانو کو زمین پر رکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو زہرا کی لاش کے نیچے رکھا. اب اٹھانا چاہا مگر فاتح خیبر اور خندق کے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی. ارے شہزادی کے جنازے کو نہ اٹھا سکا. ایک مرتبہ قبلہ رخ ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے اب جب مدد چاہیے خدا کی 2 رکعت نماز پڑھو. ارے علی خدا سے مدد مانگ رہے، کائنات کہتی ہے یا علی مدد. یہاں جنازے کو اٹھانے کے لیے اللہ کے پاس علی کہتا ہے اللہ میری مدد کر. ایک مرتبہ جنازے کو اٹھایا مگر ایک بڑی پریشانی، آنکھوں سے آنسو جاری. پریشانی یہ ہے اگر میں قبر میں ڈالا اور اگر وہاں سے رسول خدا کی آواز آئی اے علی، مگر اس طرح تو میں نے فاطمہ کو تمہیں نہ دیا تھا شادی کے وقت، یہ رخسار پہ نیل کیسے، یہ پسلیاں ٹوٹی کیسی، یہ سینے میں سوراخ کیسا. ارے علی رسول خدا کو کیا جواب دے؟ عجب نہیں، رسول خدا سمجھ جا چکے. آواز آئی ہو اے علی فکر نہ کرو، میری امانت کو مجھے دے دو. اب دیکھو خدیجہ بھی آئی ہے، اب فاطمہ سکون سے رہے گی، میری امانت کو دے دو. حسن اور حسین کا ماتم، واہ امہ، واہ